بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا سید ابراہیم علی رضوی ابن ذوالفقار علی رضوی کے لیے سال فرما۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں دوں گا، مولانا باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور تو ایسا لگنا چاہیے کہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ زیادہ تر افراد یہاں پر مولانا سے واقف ہوں گے کہ مولانا کی خدمات کیا ہیں، اور مجھے شاید اسی لیے ان کے خانوادے نے انتخاب کیا کہ اس مکتوب کو آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ مشاہدہ کریں، کیونکہ میں بھی ان کے سامنے زانوِ ادب جوڑ کر بیٹھا ہوں، اور اسی امام بارگاہ سے میں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کری مولانا کے سامنے بیٹھ کر۔ مولانا کی زندگی جو لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بسر کری، کس طرح سے سادگی کے ساتھ، جہاں زمانہ اپنا عیش و آرام اور عشرت میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت مولانا جب الحمدللہ اچھے عہدوں پر تھے ANU کے اندر، اس زمانے میں سادگی کے ساتھ مولانا نے زندگی چی۔ میری تقریباً 20-25 دن سے طبیعت خراب تھی، لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ اتنی میری آواز نکلنے لگے کہ میں مولانا کے بارے میں پڑھ سکوں۔ میری ایک الگ عقیدت تھی مولانا کے ساتھ، اور جب میں مولانا کے پاس جایا کرتا تھا، ہمیشہ مولانا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں مثال کے طور پر 12th کروں گا، BCom کروں گا، اس کے بعد ایران چلے جاؤں گا، لیکن مولانا ہمیشہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو ایران بھیجیں گے۔ چھوٹا سا میں ان کے پاس جاتا تھا، تو نہیں معلوم کہ مولانا کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ میں تقریباً 9 سال ایران میں رہا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس چند منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا کہ مولانا نے واقعاً اس طرح سے زندگی اپنی بسر کری کہ جس طرح سے ان کے مولا نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی کو بسر کرو کہ اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر آنسوؤں کو بہائیں، تمہیں یاد کریں۔ اور آج کی سب سے زیادہ معاشرے کی ضرورت یہی ہے کہ میں اپنے اخلاق کو اتنا اچھا، بہتر اور اعلیٰ بناؤں کہ جس کی وجہ سے مجھے لوگ یاد کریں۔ عزیزان محترم، کبھی مولانا کسی سیاست میں نہیں پڑے، کبھی مولانا کسی، ہمیشہ کوئی مشکل میں ہوتا تھا تو اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ زیادہ زحمت آپ لوگوں کو نہ دوں، اور پھر مولانا انشاءاللہ مولانا سے ہم جو ہے وہ فیض یاب ہوں۔ عالی جناب مولانا سید ابراہیم علی مرحوم، مولانا سید ابراہیم علی رضوی کے جد سید جعفر نیشاپوری امام رضا علیہ السلام کے حرم کے خادمین میں سے تھے۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں یہ ایک ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ یہ تھا کہ سید جعفر نیشاپوری کے خواب میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے جعفر، ہندوستان کا سفر کیوں نہیں کرتے؟ بیدار ہوتے ہی سید جعفر نیشاپوری ہندوستان کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر شہنشاہ ہمایوں کو بھی خواب میں حکم دیا کہ میرے فرزند سید جعفر نیشاپوری سے درباری امور میں فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہی وجہ ہے سید جعفر رضوی جب ہندوستان تشریف لائے تو ہمایوں نے اپنے دربار میں انہیں قلمداں جیسے اہم عہدے پر فائز کیا۔ کافی مدت تک وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند میر محمد سعید رضوی نے اپنے والد کے منصب کو آگے بڑھایا اور درباری امور کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی۔ انہوں نے بھی کافی مدت تک خدمات کو انجام دیا۔ پھر ان کے فرزند نواب میر محمد کاظم دولت آبادی بھی اس دربار سے وابستہ ہوئے، لیکن انہوں نے جلد ہی مغلیہ سلطنت سے دوری اختیار کر لی، اور جب 1518 میں دکن میں جو اس وقت کا بھاگیہ نگر کے نام سے مشہور تھا،
قطب شاہی حکومت قائم ہوئی تو اس سلطنت کے چوتھے فرمانروا ابراہیم قلی قطب شاہ نے شادی کی۔ ان کی زوجہ نے مذہب اسلام سے متاثر ہو کر جب اسلام قبول کیا اپنا نام بدل کر حیدر محل رکھا۔ بعد میں ان کے بیٹے قلی قطب شاہ نے بھاگیہ نگر کا نام تبدیل کر کے اپنی ماں کے نام پر حیدرآباد رکھا۔ قلی قطب شاہ کے زمانے میں نواب محمد کاظم آگرہ سے منتقل ہو کر حیدرآباد کو ہجرت کی اور قطب شاہی دربار سے منسلک ہو گئے اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ قطب شاہی سلطنت میں رہ کر نواب میر محمد کاظم نے نہ صرف دربار کے فرائض انجام دیے بلکہ انہوں نے مسلمانوں خاص کر شیعہ مسلمانوں کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ وہاں انہوں نے جاگیریں بنائیں، شیعوں کی قیادت کی۔ اپنے اہم کارناموں کی وجہ سے انہیں خاں صاحب کا لقب عطا ہوا اور یہی سلسلہ بعد کی نسلوں تک قائم رہا۔ نواب میر محمد کاظم کے بعد ان کے فرزند سید غلام حیدر خان رضوی دربار سے منسلک ہوئے تو ان کو ممتاز جنگ، احتشام الملک جیسے القابات سے نوازا گیا۔ انہوں نے حیدرآباد میں ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کرایا جو آج بھی موجود ہے اور ان کے فرزندان خاندان یہیں مدفون ہوتے ہیں۔ احتشام الملک میر غلام حیدر خان رضوی حیدرآباد میں جاگیردار کہلائے۔ انہوں نے مقبرہ کے علاوہ وہاں ایک حویلی بھی تعمیر کروائی۔ یہی میر حیدر کے فرزند میر محمد علی خان رضوی جو حیدر یار جنگ اور رشید الدولہ کے نام سے مشہور ہوئے اسی حویلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے فرزند میر اسماعیل علی خان رضوی پیدا ہوئے اور دربار سے انہیں بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح رشید الملک کا لقب عطا ہوا۔ پھر ان کے فرزند سید شہریار علی خان رضوی نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ پھر اسی حویلی میں شہریار علی خان رضوی کے فرزند سید ذوالفقار علی خان رضوی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے پیشروؤں کی طرح نمایاں کارنامے انجام دیے۔ مولانا سید ابراہیم علی رضوی انہی سید ذوالفقار علی خان کے فرزند تھے جو 1941 میں حیدرآباد کی اسی حویلی میں پیدا ہوئے۔ مولانا سید ابراہیم علی رضوی نے دینی خدمات کو فوقیت دی اور ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں حاصل کرنے کے بعد والد مرحومہ صفیہ بیگم رضوی کی خواہش کے مطابق دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا سید قلب عابد مرحوم کے ہمراہ لکھنؤ تشریف آئے اور ہندوستان کے مشہور و معروف دینی درسگاہ سرس میں داخلہ لیا اور مستقل طور پر یہیں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ دوران طالب علمی لکھنؤ کے مشہور علماء کی صحبت حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ لکھنؤ کی کسی بزم میں جب مولانا آیت اللہ علی نقی نقن صاحب مرحوم سے سید ابراہیم علی رضوی صاحب کی ملاقات ہوئی تو وہ ان کی علمی صلاحیت سے بہت متاثر اور آپ کی جگہ یہاں نہیں بلکہ علی گڑھ ہے۔ اور پھر کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد سید ابراہیم علی رضوی صاحب علامہ علی نقن صاحب مرحوم کے ہمراہ علی گڑھ تشریف لائے۔ علی گڑھ آ کر انہوں نے یہاں مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت دین بھی انجام دیتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد مولانا قلب عابد صاحب مرحوم کی سرپرستی میں صدر شعبہ دینیات تھے۔ جب مولانا قلب عابد صاحب مولانا ابراہیم صاحب علی مرحوم کو پیش نماز کے فرائض پر مقرر کیا اور ساتھ ہی ساتھ 3 سال تک شعبہ دینیات میں طلباء کو تعلیم بھی دی۔ وہ جب تک حیات تھے اسی شعبے سے منسلک رہے اور پیش نمازی کے فرائض انجام دیتے رہے اور وقفے پر بیرون ملک بھی جیسے انگلینڈ، UAE، پاکستان جیسے ممالک میں بھی دینیات کا لیکچر، مجالس وغیرہ کے لیے تشریف لیتے جاتے تھے۔ آخر میں علالت کے سبب تقریباً 70 سال کی عمر میں مولانا انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ خاندان کی تفصیلی معلومات کے لیے کتابی شکل میں جلد ہی منظر عام پر آئے گی اور مومنین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔